أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. معزز حضرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں. اس سلسلے میں ہم کئی وصیتوں کو جانیں اور آج کے درس میں جانیں گے قتل، غارت گری، فتنے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے اور وصیت ہے کہ اس سے بچ کر رہنا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کو خاموش کراؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیتوں میں سے وصیت ہے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ہونے والے فتنے، ظلم، قتل، زیادتی، غارت گری، انتشار، لا قانونیت، خون ریزی، ایسے جتنے بھی فتنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر کر چکے ہیں. کتاب الفتن کے اندر روایتیں آتی ہیں. امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا لیا نہ جائے، قبض نہ کر لیا جائے. علم کیسے قبض ہوگا؟ وہ دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ علم علماء کے سینوں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ علماء کی وفات ہونا ہی علم کو دفن کرنا ہے. ایک عالم کی موت کے بعد اس کو قبرستان میں، قبر میں دفن کرنا، گویا یہ صرف ایک عالم کی موت نہیں ہے بلکہ اس کے سینے میں موجود علم کو بھی دفن کر دیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم نہ اٹھا لیا جائے. وتکثر الزلزال، زلازل اور زلزلے زیادہ ہو جائیں گے. اور یہ علامتیں ہیں کہ فلاں مقام پر زلزلہ ہوا، فلاں مقام پر زلزلہ ہوا، اتنے لوگ ہلاک ہوئے. یہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہو جائے گا اور قیامت سے قریب تر زمانہ جو ہے قیامت سے قریب تر نہ ہو جائے اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے. فتنے آج بکثرت فتنے دیکھ رہے ہیں ہم، ہر طرح کے فتنے آج دین میں موجود ہیں. ہر طرح کے منتشر لوگ، فتین لوگ بھی موجود ہیں جو فتنہ پرور کر رہے ہیں، فتنے پیدا کر رہے ہیں، جس سے ہمارے کئی نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْثَرَ الْحَرْجِ، اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل، 2 مرتبہ فرمایا، وہ قتل و غارت گری ہے، قتل و غارت گری ہے۔ حرج کیا ہے؟ قتل و غارت گری ہے۔ ایک روایت میں پوچھا گیا وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، حرج کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القتل القتل، قتل و غارت گری کا عام ہونا۔ معزز حاضرین، دیکھیں شریعت مطہرہ ناجائز کسی کو قتل کرنے کے سلسلے میں سخت مخالفت ہے اس میں شریعت کی، کہ کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، ناجائز کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں پر قتل کو جو حرام کرا تھا یہودیوں میں، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل کے لیے یہ چیز فرض کی تھی انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی کسی نفس کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے، او فساد فی الارض، یا پھر زمین میں فساد برپا کرتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ کسی ایک انسان کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک کا ناحق قتل ہوگا تو دہشت پھیل جائے گی، ہر ایک کو اپنے نفس کا، اپنی جان کی فکر رہتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر لوگ قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو گویا یہ جو دہشت پھیلائی جاتی ہے، یہ ٹیرر جو پھیلایا جاتا ہے، شریعت اس کے بالکل سخت مخالف ہے، اسی لیے ناحق قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے طرح سے کہتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ شریعت میں جو جنگیں ہیں، جنگوں میں کافروں کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں جہاد میں، اس میں شریعت کے بڑے ہی پیارے قانون ہیں۔ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح جو آدمی عبادت خانے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو تم سے لڑنا نہیں چاہتا اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جو میدان میں آ رہا صرف اسی کے ساتھ لڑیں گے۔ تو بتاتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی اصول یہ بیان کر دیا ہے کہ بغیر حق کے قتل نہ کیا جائے، تو لہٰذا ایسے جہاد میں جو ہم سے مقابلہ ہی کرنا نہیں چاہ رہا ہے اس کے ساتھ قتل کرنا یہ بغیر حق کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے بنیادی اصول شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا، اور شریعت نے 3 مقامات پر قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک مقام یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل، جسے قصاص کہا جاتا ہے، اور دوسرا دین سے مرتد ہو جانا، اس پہ بھی قتل کر دیا جائے گا، اور تیسرا جہاد میں، جنگ میں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ تیسرا زنا، اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس کو بھی رجم کر دیا جائے گا۔ یہ 3 ہی صورتیں ہیں، اور وہ بھی اسلامی حکومت ہونا ہے، حاکم وقت جو ہے مسلمانوں کا ہونا ہے، اور اسلامی حکومت ہونا ہے۔ تو ان تینوں میں بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو امن ہی ہے، قتل سے روکنا ہی مقصد ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص کا جو شریعت میں حکم ہے، قصاص کا کیا حکم؟ قتل کے بدلے قتل، کوئی کان کاٹتا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے، کوئی ہاتھ کاٹتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا بغیر حق کے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا یہ قصاص کا جو قانون ہے شریعت اسلامیہ کا، حقیقت میں اس میں حیات ہے، زندگی ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی ناحق قتل کر دیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو اس بات کا ڈر رہے گا کہ اگر میں کسی کو ماروں گا تو میری جان جائے گی۔ اس طرح امن و شانتی قائم ہوگی نہیں ہوگی، اس قائم ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے اسلامی تعلیمات اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسرا، مرتدین کے لیے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، ان لوگوں کا بدلہ
جو محاربہ کرتے ہیں، یعنی جو دین سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، دین سے پھیرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اللہ کی زمین میں کوشش کرتے ہیں فساد مچانے کی، ان يقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او يصلبوا، یا پھر ان کو لٹکا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم یا ارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ دیا جائے گا۔ یہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے لیے، شانتی امن کو ختم کر کر ٹیرر پھیلانے والوں کے لیے اسلامی حکومت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ایک تو دنیا کا بدلہ ہے، قتل کے بدلے قتل پورا، پھر اخروی بدلہ کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی مومن کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ایک لمبے وقت تک اس میں رہے گا یہ، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب بھی ہے اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ کے لیے اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ تو یہ وعیدیں کیا ابھارتی ہیں کہ انسان کسی کو ناحق قتل نہ کریں، کیونکہ قتل و غارت گری یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا التقى المسلمان، کہ جب کوئی دو مسلمان لڑیں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا بھی مقتول بھی دونوں جہنم میں ہوں، کہ کون؟ قتل کرنے والا بھی جہنم میں ہوگا اور جو قتل ہو گیا وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، قتل کرنے والے کا تو معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مقتول کا معاملہ کس لیے کہ جو قتل ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا، کس لیے؟ کہا یہ بھی تو برابر مقابلہ کر رہا تھا، یہ اس کی بھی تو کوشش تھی قتل کرنے کی، مقتول بھی کوشش کر رہا تھا قتل کرنے کی، یہ بھی تو لڑ رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں فرمایا کہ قاتل کی سزا مقتول کے آگ، جب پوچھا گیا مقتول کی آگ میں جانے کی وجہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول کی بھی کوشش ہوتی ہے اس میں قتل کرنے کے لیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے ہوئے، متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اس میں سے ایک گناہ ناحق کسی کو قتل کرنا ہے۔ حاضرین، شریعت جان کے سلسلے میں، جان کی حفاظت کے سلسلے میں شریعت کی بہت پابندیاں ہیں۔ کسی کا قتل کرنا معاشرے میں، کسی کو ناحق پکڑ کے مار دینا، جیسے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا قتل و غارت گری اتنی زیادہ ہوگی کہ قاتل کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس وجہ سے قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس وجہ سے مجھے قتل کر رہا ہے۔ آج معاملہ ایسے، وہ مارا اس کو، یہ مارا اس کے بھائی کو، وہ قتل ہوا، یہ قتل ہوا، مقتول ناحق کوئی اور اس کا گھر والا قتل کیا تو اس کے دوسرے گھر والے کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ شریعت کی تعلیمات دیکھیں، قتل سے کتنا دور رکھا گیا ہے۔ آپ سنے ہوں گے حدیث کہ کسی کو مزاحن مذاق سے بھی چھری بتانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ناحق کسی کو مذاق سے بھی چاقو بتانا جائز نہیں ہے۔ اور تو اور بازار میں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، ایسی جگہوں پر کوئی نوکیلی چیز کھلی لے کر نہیں پھر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے، بائی مسٹیک کسی کو لگ سکتی ہے۔ ہاں، تو دہشت کو اسلام اتنا دور رکھا ہے دہشت کے باب میں، اور امن و شانتی کو اسلام پھیلاتا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائے، وہی پکا مسلمان ہے، وہی کامل مسلمان ہے۔ تو اس لیے اس باب میں خصوصاً
ناحق قتل ہماری طرف سے، ہماری جانب سے کسی کا ناحق قتل ہو جائے، ہماری طرف سے کسی کا قتل ہو جائے، اس باب میں ہمیں بچ کر رہنا ہے۔ اور خود اپنے جان کی حفاظت کے سلسلے میں شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آپ بھوک سے مرنے والے ہیں، آپ کی جان جانے والی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپشن صرف خنزیر کا گوشت ہے۔ تو شریعت میں اتنی اجازت ہے کہ ہم خنزیر کا گوشت کھا کر اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو کتنی حفاظت ہوگی جان کی؟ کچھ نہیں ہے پینے کے لیے، شراب ہے، صرف اتنی شراب اتنی مقدار میں پی سکیں جس سے ہماری جان بچ سکتی ہو۔ جان کی حفاظت کی خاطر حرام چیز بھی کھا پی سکتے ہیں جبکہ کوئی دوسرا آپشن نہ ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو مجبور ہو جائے مجبوری کی صورت میں اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ کام کر سکتا ہے۔ روزے دار، روزہ شریعت کی تعلیمات، روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب وہ آدمی جو روزہ رکھنے سے اس کی جان کے لیے خطرہ ہے، دوائی نہ کھا سکتا ہو، ایسا کھوست بوڑھا ہے، شریعت نے اس کا آپشن رکھا ہے، شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ بعد میں رمضان کے بعد کیا کر لیں، روزوں کی قضا کر لیں۔ الغرض یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ناحق قتل کرنے سے محفوظ فرمائے، امن و شانتی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، دہشت گردی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔